رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مریض کو دیکھا بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی میرے آقا کے غلام ہیں، وہ ساتھ تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اس مریض کے اوپر پھونک ماری، کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک ماری اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ کیا پڑھا تم نے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہی تو سنا تھا، آپ سے سنا تھا، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ دی ہیں۔ اب جواب سنے میرے حضور نے کیا فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اگر کوئی یقین سے پڑھے، بات یقین کی ہے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر کوئی یقین سے پڑھے۔ اور اذان اذان پڑھی جاتی ہے، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں بیماریاں جاتی ہیں، دکھ جاتے ہیں، جادو جاتے ہیں، شیطان جاتا ہے، نمرود جاتا ہے، فرعون جاتا ہے، حامان جاتا ہے۔ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے نحوستیں جاتی ہیں، بے برکتیاں جاتی ہیں اور عطائیں ملتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ یہ بڑا پرانا عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو مسلسل۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، نہیں وہ بندہ میرے ساتھ بخارا کے سفر میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، بس باقی کچھ نہیں۔ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا باقی بچہ کیا ہے؟ قرضے ہیں، کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں اور دکھ ہی دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ کوئی عطا کر دیں۔ میں نے کہا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ، اس میں تونگری ہے، اس میں صحت ہے، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اس میں دکھوں اور مسائل کا حل ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دو، جو حزب البحر کا چلہ کرنے والے ہیں یا ان کے لیے خوشخبری سنا دو، حزب البحر کا چلہ کرنے والا جو وظیفہ بھی پڑھے گا وہ وظیفہ سیف بن جائے گا، تلوار بن جائے گا، کیونکہ اس کی زبان میں حزب البحر کی تاثیر اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کی طاقت اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کا کمال اور وجود اور برکات اتنی آ جائیں گے، جو وظیفہ بھی پڑھے گا پر تاثیر ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ ان 3 مسائل کے لیے تو بس چپ کر کے پڑھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، دن پڑھ، رات پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ، باقی وظائف کرتا رہے، پر اس کو دیوانہ ہو کے پڑھ، دیوانہ ہو کے پڑھ۔ ابھی میں کوئی 2 ہفتے پتہ نہیں 3 ہفتے پہلے، بلکہ یہ شام کے سفر کے بعد بندہ مجھے ملا، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی میرا حال پوچھنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت دینا ہوگا، اگر آپ دے دیں تو کیسے؟ میں کہا نا وہ گلی میں اچانک مل گیا نا، میں نے کہا وقت نہیں ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہیں، چلتے چلتے بتا دے۔ انہوں نے کہا جی چلتے چلتے اب یہاں عالم میرا یہ ہے کہ اتنا ہے کہ جتنا میں جھوٹ بولوں۔ میں نے کہا السلام علیکم، جا، بس میں نے یہی بات سنی، بات ختم۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہ آیا، اللہ سے لینا ہی نہ آیا، اللہ کے خزانوں سے جو خزانے پڑھے ہیں اور ہمارے لیے پڑھے ہیں لینا ہی نہ آیا۔ اور اگر کسی کو اللہ کے خزانوں سے مل گیا، ہم دوربین لگا کے دیکھتے ہیں کہ شاید سونا بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، اور یا لوگ اس کو مال دیتے ہیں، لوگ اس کو چیزیں دیتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہی نہ آیا۔ اور ایک بات بتاؤں، زیادتی ہم پیروں کی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ پیر کہتا ہے میرے پاس آ، تھپکی دوں گا،
میرے پاس آئے. اور تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے میرے پاس نہ، اللہ کے پاس جا، کیونکہ میں مٹنے والا، میرا وجود ختم ہونے والا، اللہ نہ مٹنے والا، اللہ کا وجود ختم نہ ہونے والا. اس لیے تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے یہ وظیفہ کرو گے، یہ تسبیح کرو گے، یہ عمل کرو گے، یہ ہو جائے گا. اور اللہ کہتا ہے میں نے بندہ تیرے پاس بھیجا تھا بطور امتحان، تو نے اپنا نہیں میرے پاس بھیج دیا. یعنی کسی کو تسبیح، کسی کو دعا، کسی کو وظیفہ تو نے میرے پاس بھیج دیا. تیرا در خالی، میرا در بھرا ہوا، میں اس کو خالی نہیں بھیجوں گا اور انشاءاللہ اس کو مالا مال کر دوں. جس شخص کو بیماری ہو اول آخر 3 دفعہ درود شفا پڑھے جو ہم نے پڑھا ہے. 1 دفعہ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورت قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ. بس یہ پڑھ کے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے اور ان کی روح کے وسیلے سے اپنی دعا کے لیے اپنی بیماری پہ دم کر دے. یہ عمل ہے جو ہماری تسبیح خانے میں مخدوم صاحب والا عمل مشہور ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورت فاتحہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ. یہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں یا دم کریں. بہت طاقتور عمل ہے، بیماریوں کے لیے بہت طاقتور. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر بندے کو کون سا ہے، میں روحانی دسترخوان لگا رہا ہوں. روحانی دسترخوان پہ بے شمار چیزیں ہیں، آپ کو جو ڈش پسند ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے کھا لیں. یہ روحانی دسترخوان ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اسی میں سے چن لیں. یہ نسوار نہیں ہے 70 شفائیں، کیا خیال کرنا. بعض اوقات علم نہیں ہوتا، کہہ رہے ہیں نسوار منہ میں رکھیے. درود شفا ہر جمعرات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. میں کملی والی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں انہی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں چوکٹ مصطفیٰ کا فقیر اور منگتا ہوں، میں انہی کے در کی مشہوریاں کر رہا ہوں. اور میری مشہوریاں بڑی دنیا میں پھیلی ہیں اور میری مشہوریوں نے بڑی دنیا کو فیض دیا ہے، نفع دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکیہ ہوں، میں فقط ڈاکیہ ہوں اور ان کے در کا میراثی ہوں. اور تحفہ کملی والے کا ہے، میں تو فقط ڈاکیے کی حیثیت سے دینے والا ہوں اور پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے. میں فجر کی نماز میں نہ گیا. ایک ہمارے بابا جی تھے تایا جی احمد حسن رحمت اللہ علیہ، پرانے بوڑھے رانگڑ تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں آئے؟ میں کہ جی بخار تھا. مجھ سے کہنے لگے کہ 300 اونٹ صدقہ کر دیتا بخار ٹھیک ہو جاتا. میں دیکھوں 300 بکریاں بھی نہ ہو جا سکیں، 300 مرغیاں بھی نہ ہو سکیں، چلو 300 انڈے ہو وہ بھی نہ ہو سکیں، 300 اونٹ. تایا جی بڑے سنجیدہ بابے تھے، پرانے بابے تھے، بڑے عجیب انسان تھے. کہنے لگے حدیث میں آتا ہے ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کے فضائل بہت ہیں. ایک فائدہ یہ ہے
کہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کیا اور اللہ نے قبول کر لیا، ایک اللہ اکبر پہ ایک اونٹ صدقہ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجھ سے تایا جی کہنے لگے تو 300 دفعہ اللہ اکبر کر دیتا اور 300 اونٹ تیرے صدقہ ہو جاتے، صدقہ بلاؤں کا رد، صدقہ بیماریوں کا رد، صدقہ آفتوں کا رد، صدقہ گناہوں کا رد، صدقہ مصیبتوں کا رد، صدقہ پریشانیوں کا رد، تو صدقہ کر دیتا 300 اونٹ۔ بات تو ٹھیک ہے، میں کیا کیا اسی وقت بیٹھ کے میں 300 تسبیح والا کر 3 دفعہ درود شریف، اللہ اکبر اللہ، تصور کے ساتھ پڑھنا، تصور کے ساتھ پڑھنا اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور ڈوب کے پڑھنا، جیسے آپ حزب البحر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے تصور کے ساتھ، ایسی توجہ کے ساتھ اور ایسے ڈوب کے پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، بیماری چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، کینسر چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، بخار چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میری تکلیف چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرے عیب چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، میرا روگ چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرا جادو جنات چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، یہ نظر بد چھوٹی ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑا ہے، بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور ہمیشہ غلبہ بڑے کا ہوتا ہے۔ اور ایک تو اس تصور کے ساتھ، اور دوسرا تصور کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ رہا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہو گیا، بس ہو گیا۔ اب اس تصور کے ساتھ 3 تسبیحاں پڑھ اللہ اکبر کی، کیا خیال ہے کتنی دیر لگتی ہوگی؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں، اور 5-7 منٹ میں زندگی کے فیصلے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں 3 تسبیحاں والا کر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے۔ ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، میں رک کا سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ میں نے یہ 3 تسبیحاں ہر نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دی، ابھی چند دن ہی پڑھا تھا، میں نے رات کو خواب دیکھا تو مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہ 3 تسبیحاں نہ پڑھ، جو مانگے گا تجھے ملیں گے۔ میں نے کہا اگر میں پڑھ لوں پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے تم جب یہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہو اللہ اکبر کی، ہر اللہ اکبر انگارہ بن کے ہمیں لگتا ہے اور ہمیں جلا دیتا ہے اور ہمارا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو کہا، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم کالے جنات ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم چلے جاؤ۔ کہا ہمیں ایک عامل نے، کالے عامل نے مسلط کیا ہوا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم جائیں گے نہیں۔ میں نے کہا کس چیز پہ مسلط کیا ہے؟ کہا تیرا برباد کرنا، تیرا کخ نہ رہے تو کچھ نہ رہے، تیرا سب کچھ ختم ہو جائے، تجھے برباد کرنے کے لیے مسلط کیا ہے، تو یہ نہ پڑھ۔ کہا کہ اس کے بعد خواب ختم ہوا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا کہ میں نے اب اس کو پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے اور پہلے سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آج پرانی بھولی بسری کہانیاں زندہ کر رہا ہوں، آج آپ کے سبق سنا کے آپ کو بتائے ہوئے سبق آپ سے سن رہا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک اگلا موضوع ہے، یہ موضوع پہ تو انشاءاللہ بہت زیادہ بولیں گے۔ کوئی مشکل ایسی ہے، ناممکن ایسی ہے، پھنس گئی ہے، اٹک گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں، عبقری تسبیح خانے نے آپ کو وظیفہ دیا، آپ کہتے ہیں میں نے بارہا آزمایا، یہ کیا اور اسی وقت میرا کام ہو گیا، بولیں۔ کہتے ہیں یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص۔ میں نے آپ کو روحانی کلاس میں بتائی تھی یہ بات، پتہ نہیں کون سی روحانی کلاس تھی، مجھے یاد نہیں۔
2021 والی روحانی کلاس میں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کہتے ہیں میں کتنی دفعہ 11 بار پڑھ لیتا ہوں, میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب بولے یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق کے ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص کا میں پڑھتا ہوں اور میرے کام ہو جاتے ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں, مشکل حل ہو جاتی ہے. 11 دفعہ پڑھتا ہوں, مسائل حل ہو جاتے ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں, ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اٹکی ہوئی زندگی میں سلجھاؤ آ جاتا ہے. کہتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہو, اتے تلے ببھڑک, کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت ہے, واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. میں کہتا ہوں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ بیٹی کو نہیں بسانا, اور فیصلہ کر لیا ہو کہ گھر نہیں بسنا, فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں جھگڑے کبھی نہیں جانے, فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں بے سکونی ہمیشہ رہنی ہے, اور یہ دشمنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر کے اندر ذلت ظلمت رہنی ہے, اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر وقت تو تکرار رہنی ہے. یہ آیت واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا, اس آیت کو پڑھ کے دیکھ. گھر میں لڑائی جھگڑا ہو کہتے ہیں, یا کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو, چند بار پڑھتا ہوں, بار بار پڑھتا ہوں, بار بار پڑھتا ہوں, لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو, فیصلہ یہ ہو گیا ہو کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ, اس کی رحمت کو آزما کے دیکھ, یقین کی دنیا کے ساتھ چل کے دیکھ, اللہ کی نعمت اللہ کی عظمتوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. سن لو ایک بات کو غور سے, آج بھی اور قیامت تک بھی اور قیامت سے پہلے بھی اور آج کی لمحے میں, آج کے لمحے کے بعد بھی, آج کی رات میں, کل کی صبح میں, پھر کل کی صبح میں, بے کل کی رات میں, ہر رات ہر صبح میں اور قیامت تک وحی کی برکت باقی رہے گی, وحی کی برکت باقی رہے گی, وحی کی برکت باقی رہے گی. قرآن وحی ہے, وحی کی برکت باقی رہے گی. یہ آیت آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے, غصے کی آگ, کینے کی آگ, بغض کی آگ, نفرت کی آگ, اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یہ آیت, جو زندگی میں قدم قدم پہ کام آئے, قدم قدم پہ راحتوں کا ذریعہ بنے, اور قدم قدم پہ مسائل کو ٹلوانے کا ذریعہ بنے, اور ناکامیاں ختم کرنے کا ذریعہ بنے. یہ موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. کہہ رہے جھگڑا ہو رہا تھا, 2-3 دفعہ واقعات میرے سامنے آئے, یہ پڑھا اور ختم, اور کسی کو فائدہ ملے. لڑکی ناراض ہو کے بیٹھی تھی, طلاق تک نوبت تھی, یہی وظیفہ بتایا اور سارے گھر نے پڑھا. آج ہنس رہی ہے, بس رہی ہے, خوش ہے, خوشحال ہے, برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. میں بڑا پریشان ہوں ایک بات پہ, میں بہت پریشان ہوں ایک بات پہ, طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں, گھروں میں روٹنے کی شرح بڑھ رہی ہیں, جدائیاں آپس میں بڑھ رہی ہیں. میں بہت پریشان ہوں. اس لیے میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں, آپ کے پاس کوئی نقش تعویذ کوئی عمل ہو, ابھی بھی حزب البحر کے دوران بھی مجھے لکھ کر دیں, لکھ کر دیں. اس منبر کے یہاں بیٹھیں, یہاں یہی مجھے لکھ کر کاغذ پکڑائیں, نیچے اپنا نام, موبائل, صاف صاف کوئی نقش کوئی تعویذ کوئی ایسا عمل جو طاقتور ہو. طلاقیں بڑھ رہی ہیں, جھگڑے بڑھ رہے ہیں. اس آیت کا اور کوئی فائدہ کسی کو ملا ہو؟ 5 سال سے روٹھ کے بیٹھی تھی اپنے گھر, یہی وظیفہ کیا اور مسلسل کیا,
اور اللہ کے فضل سے گھر بس گیا.